صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، اگر تاریخ سے اب تک کی اگر بات کی جائے، ہر دور میں مذہب کا سودا اور قادیانی کارڈ کھیلا گیا. چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان آیا ہو، چاہے کوئی بھی مذہبی ملا یا مولوی، سب نے اپنے آپ کو بچانے کے اپنے ضمیر کے سودے اور مذہبی کارڈ کھیلا. چاہے اب کے ملا میں طاہر اشرفی اور الیاس چینوٹی ہو، مفتی منیب الرحمان ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، احمدیہ خلیفہ صاحب سے لے کر جماعت احمدیہ کے ہر بندے پر قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اب تک کھیلتے چلے آتے ہیں. آج جو بھی سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک لبیک والوں کے ساتھ، وہ ان کا اپنا کیا ہوا ہی ان کے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھرنا بھی پڑتا ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کچھ بتا سکتے ہیں. انقلاب انسانی جب گنگا الٹی بہنے لگے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دنیا کی تاریخ میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب وقت کا دھارا پلٹ جاتا ہے. جیسے گنگا اگر الٹی بہنے لگے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. یہی تو انقلاب ہے، جب ناممکن ممکن ہو جائے، جب ظلم کے ایوان لرز اٹھیں اور جب انسان اپنی اصل پہچان، اپنے رب سے تعلق دوبارہ حاصل کر لے. لفظ انقلاب کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی رونما ہو جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. یہی انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا جب جہالت، ظلم، نفرت، شرک اور تعصب کی اندھیری رات میں توحید کا چراغ روشن ہوا. اور اب آخری زمانے میں ایک اور انقلاب انسانی کا ظہور ہوا، امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے، جس کا مقصد انسان کو پھر سے رب سے ملا دینا تھا. قرآن کی روشنی میں انقلاب، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورۃ الرعد 11. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے. یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ حقیقی انقلاب باہر نہیں، انسان کے دل کے اندر سے اٹھتا ہے. جب انسان کا دل بدل جائے تو معاشرہ خود بخود بدل جاتا ہے. ایک مذہب کا سودا اور قادیانی کارڈ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ افسوس، آج مذہب کو سیاست اور پروپیگنڈے کا آلہ بنا دیا گیا ہے. مولوی، ملان، نام نہاد مذہبی رہنما قادیانی کارڈ، مذہبی کارڈ اور ناموس رسالت کے نعرے کے پیچھے اپنے اقتدار کی سیاست چلا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہے مگر دل میں نفرت. ان کے بیانات سے امت تقسیم ہو رہی ہے اور اسلام کی وہ خوبصورتی جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی مٹی میں دب رہی ہے. یہی وہ وقت ہے جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے. خدا کی عدالت میں خاموشی نہیں ہوتی. ہر ظلم کا ایک دن حساب ہوتا ہے اور ہر مظلوم کا خون عرش تک صدا لگاتا ہے. جب سعد رضوی اور اس جیسے مذہبی ٹیشو پیپر وقتی سیاست کے لیے استعمال ہوں، جب قوم کا ضمیر بک جائے، تب مکافات عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے ہاں کسی کا خون ضائع نہیں ہوتا. احمدیوں کا خون خدا کی بارگاہ میں امانت ہے. انقلاب انسانی کا مطلب ہے انسان اپنے رب سے دوبارہ جڑ جائے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے اور انسانیت کی بقا کے لیے قربانیاں دے. یہی پیغام امام مہدی علیہ السلام، یہی پیغام احمدیت اور یہی پیغام قرآن ہے اور یہی پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. احمدیوں کی قربانیاں انقلاب کی بنیاد، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ احمدیوں نے اس ملک میں نفرت، بائیکاٹ اور ظلم کے پہاڑ برداشت کیے. ان کے خون سے گلیاں رنگین ہوئی مگر انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. یہ قربانیاں کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے اصل چہرے کی حفاظت کے لیے تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی لا یزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق حتی یأتی امر اللہ. صحیح بخاری. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. یہی وہ گروہ ہے جو آج جماعت احمدیہ کے نام سے دنیا میں امن، محبت اور خدمت انسانیت کا پیغام دے رہا ہے. مکافات عمل اور وقت کی عدالت، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آج جو لوگ مذہب کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورۃ ابراہیم 42. اور ہرگز یہ نہ سمجھ کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے.
یہی مکافات عمل ہے. جب نفرت کرنے والے خود نفرت کا نشانہ بن جائیں، جب فتویٰ لگانے والے خود عدالت کے کٹہرے میں آ کھڑے ہوں، اور جب جھوٹ بولنے والے سچ کے سامنے ننگے ہو جائیں. انقلاب کا وعدہ، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس زمانے کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسان کو خدا سے ملا دوں اور اسلام کو اس کی اصل روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کروں. ان کے اس مشن کو آج دنیا کے ہر کونے میں خلافت احمدیہ زندہ رکھے ہوئے ہے. چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اگر پاکستان نے بچنا ہے تو اسے اپنا آئین بدلنا ہوگا. ظلم اور امتیاز کی بنیاد پر بننے والا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا. یہ الفاظ آج سچ ثابت ہو رہے ہیں. ریاست ہو یا مذہب، دونوں کی بقا عدل، مساوات اور انسانیت میں ہے، نہ کہ نفرت اور فتووں میں. یہی انقلاب انسانی ہے. یہ انقلاب وہ نہیں جو بندوق سے آئے، یہ انقلاب وہ ہے جو دل سے اٹھے، محبت سے پھیلے اور انسان کو خدا سے جوڑ دے. یہ انقلاب وہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور بعد میں کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انقلاب انسانی ہے. افریقہ سے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مائیگریٹ ہو کے، ریفیوجی بن کے، پناہ گزین بن کے، وہ تیزی سے دھڑلے سے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں اس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں. اور افریقہ میں آپ لوگ دیکھیں تو وہاں پہ یہ لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، وہاں پہ جی سکول بنا رہے ہیں دھڑلے سے، اور لوگ جو ہیں در جوک افریقی لوگ جو اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. ہم نے پاکستان سے ان کو نکالا ہے 1984 کی 83 میں. ان کے مرزا طاہر کو ہم نے یہاں پاکستان سے نکالا. ہم نے سمجھا تھا کہ ان پہ ہم پابندیاں لگائیں گے، جی ان کا جو ہے ہم خاتمہ کر دیں گے. یہ وہاں لندن میں جا کے انہوں نے اپنا MTA کھولے، ہمارے گھروں میں گھس گئے ہیں. ہم نے ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، ہمارے گھروں میں گھس گئے. اب ان کو کیسے نکالیں؟ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے. ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو. جماعت احمدیہ کی ترقی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی. ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا. ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے. جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کا پالنے والا وہ خدا ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس میں موجود ہر چیز کی پیدائش اور پرورش کرنے والا وہی رب ہے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ پر شریعت کامل ہوئی ہے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے جو رب العالمین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ فرشتے برحق ہیں اور جس طرح پہلے اپنے مفوضہ فرائض کو سر انجام دیتے تھے آج بھی سر انجام دیتے ہیں. وحی و الہام کرنے والے فرشتے جس طرح پہلے فعال تھے آج بھی فعال ہیں. روح القدس کی تائیدات جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے ساتھ تھیں آج بھی ساتھ ہیں. اس بات پر ایمان لاؤ کہ پہلے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں. اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، کچھ شریعت اور کتاب لے کر اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے. اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس لحاظ سے سب برابر ہیں. اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخرین میں جو نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مبعوث ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مبعوث فرما دیا ہے. یہ سب سننے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فآمنا، بس ہم ایمان لائے. اے عاشق رسول اور مسیح و مہدی، ہم تجھے ہی وہ منادی سمجھتے ہیں جس کے آنے کا خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وعدہ فرمایا تھا. اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر.
مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،